میں اگر وکیل ہوتا اس لڑکی کے خلاف میں خدا کی قسم ہے کہ سارا جو آج کا 14 اگست کا واقعہ ہوا ہے ٹک ٹاک کی وجہ بتائے اس کی کوئی بھی ویڈیو اچھی ہے دین کے لحاظ سے ساری اسپیشل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل بٹن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ رہ سکیں باخبر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد اعوان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست کو مینار پاکستان کے پاس عائشہ اکرم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، آج پاکستانی شہری جو ہیں ان کی ہم رائے پوچھیں گے۔ اس وقت ہم ڈسٹرکٹ لیا میں موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ اس تمام تر واقعے کی جو ہے وہ ذمہ داری کس کی ہے، کیا اس لڑکی پہ آتی ہے عائشہ اکرم پہ یا ان لڑکوں کے اوپر آتی ہے؟ تو آئیے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پاکستانی شہری موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا نام ہے خان بھائی؟ انور خان۔ اچھا انور خان، کیا کہیں گے 14 اگست کو ایک واقعہ پیش آتا ہے عائشہ اکرم کے ساتھ، آپ مجھے یہ بتائیں اس کی کوئی بھی ویڈیو اچھی ہے دین کے لحاظ سے ساری فحاشی ہے، سب نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بےہودہ سے ویڈیو بنا کے ریمبو صاحب کو جناب ایسے بٹھائے، ریمبو صاحب پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، ریمبو صاحب اٹھائے پھرتا ہے، کیا اس کا شوہر ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ 14 اگست کو اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اس نے جناب والا 15 نہیں 16 نہیں 17 نہیں 18 کو کمپلین درج کروائی۔ یہ تو سراسر مشہور ہونے کے لیے یہ مذاق بنایا ہو اس کو۔ اقرار الحسن صاحب اور دوسرا شامی صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پیار دیتے ہیں، آپ ہماری بہن ہو، آپ ہماری بہن ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنی بہنوں کو نکالو اس طرح، پھر آپ کو پتہ چلے کہ ایسی حرکتیں کر سکتی ہے جس طرح یہ ویڈیو میں کر رہی ہے۔ صاحب لیکن ٹک ٹاک تو ہزاروں لڑکیاں لاکھوں لڑکیاں بناتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی جائیں تو پاکستانی لڑکے ان کو نوچ لیں؟ یہ سب بےہودہ ہے، ٹک ٹاک تو بند ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹک ٹاک بند کر دے۔ یہ سب ریاسیوں کی حرکتیں کرتے ہیں، اپنے کام کو چھوڑ کے، کالج چھوڑ کے، پڑھائی چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے ٹک ٹاک پہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ سارا جو آج کا 14 اگست کا واقعہ ہوا ہے ٹک ٹاک کی وجہ سے ہوا ہے۔ پولیس کیا کر رہی تھی؟ 2.5 گھنٹے تک وہ 15 پہ کال کرتے رہے، آپ کے قانونی ادارے کہاں تھے؟ تو لڑکی کو 400 لڑکے، ان کا کہنا ہے عائشہ کا، کہ بدتمیزی کرتے رہے، ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ تو اس پہ کیا کہتے ہیں کہ عائشہ اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، کیا یہ سچ ہے؟ صرف عائشہ اکرم ہی ہے پاکستان میں، اور کوئی لڑکی نہیں ہے؟ بہت ساری لڑکیاں ہیں پاکستان میں جس کے ساتھ ابھی تک کوئی بھی نازیب الفاظ نہیں ہوئے، نہ اس کے ساتھ کوئی ایسی ہوئی۔ ہاں، ایک آدھے واقعے دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں۔ آپ جا کے یورپ میں دیکھیں، یورپ پڑھا لکھا ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، آپ اس کی مثالیں دیتے ہو، وہاں سب سے زیادہ ریپ کیسز ہیں، وہاں سب سے زیادہ عورت ہوس کا شکار بنی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان میں تو نہیں ہے صرف، یا صرف عائشہ اکرم کے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے سب کو خود بلایا ہے مشہور ہونے کے لیے، اپنے آپ کو فیمس ہونے کے لیے۔ بھی میں نیوز میں آؤں گی، لوگ میرے پوچھیں گے بھئی ہاں زیادتی ہوئی ہے، میری بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جناب یاسر شامی پہنچ گیا اور اقرار الحسن صاحب پہنچ گیا، بھئی آپ ہماری بہن ہیں۔ تو کیوں بلایا آپ نے لڑکوں کو؟ ٹک ٹاکر آپ کو پتہ ہے سب سے یہ ینگ لڑکے استعمال کر رہے ہیں، اکثر جن کو پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا وہ یوز کر رہے ہیں۔ وہ فحاشی ہے ساری اس میں، اس سے متاثر ہوئے، آپ آ گئی ہے تو 400 لڑکوں میں پھر آپ کس کو روکیں گی؟ سب یہی حرکتیں کریں گے۔ آپ نے کیوں بلایا؟ نہ بلایا ہوتا نا اسے۔ پولیس رہی، پولیس کی بات، پولیس گیٹ پہ کری ہے سیکیورٹی۔ اس کے علاوہ 14 اگست سے پولیس والے اور بھی کام پولیس والوں کو بہت ہوتے ہیں، ہر جگہ انہوں نے سیکیورٹی دینی ہوتی ہے۔ 14 اگست کوئی عام دن نہیں ہے، ہر جگہ تقریبات ہوتی ہے، ہر جگہ پولیس والوں نے ڈیوٹی دینی ہوتی ہے۔ وہ کس کو سنبھالے؟ تھانہ ہوتا ہے ایک، اس میں 10 بندے ہوتے ہیں، وہ پورے شہر کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اب اس تمام تر واقعہ کے بعد عائشہ اکرم جو ہے نقاب کے ساتھ پھر میڈیا پہ انٹرویو کے لیے آ رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو بس ٹوپی ڈرامہ ہی ہے، بس میں ایسی ہوں، میں مظلوم ہوں، میں ہائے ہوئے، یہ بس، اور کیا کریں؟ یہ سب اپنے لیے مطلب کہنا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، ایک فیک ڈرامہ تھا، ایک پلانٹڈ سٹوری تھی اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے۔ وہ تو ہم 100% نہیں کہہ سکتے، کیونکہ
غیبی کو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ بھئی یار اس نے پلانٹڈ کیا ہو سکتا ہے ہوگی زیادتی اس کے ساتھ، لیکن تمام تر واقعات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں. جی حقیقت نہیں ہے کہ یہ 100% میں 50% ذمہ وار لڑکی اور ریمبو صاحب ہیں. خان صاحب میڈیا اس کو بہت کوریج دے رہا ہے. آج 4 دن ہو گئے پاکستان میں کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہو رہی. صبح شام رات دن عائشہ اکرم زیادتی ہو گئی، عائشہ اکرم کے ساتھ اس کی عزت لوٹ لی گئی، عائشہ اکرم کو بدنام کر دیا گئی. کیا ہو رہا ہے پاکستان؟ یار یہ ایک تو آپ یہ بتاؤ، آپ میڈیا والے کیا کر رہے ہو؟ ایک چھوٹی سی لڑکی کسی محلے کی آپ نے اسے اٹھا کر فیمس کر دیا ہے. وہ تو کر ہی رہی، وہ اپنے آپ کو فیمس ہونے کے لیے سارا ڈرامہ رچا ہے. آپ مہربانی کرو اس لڑکی کے بارے میں چھوڑ دو سوچنا، کیوں اس کو فیمس کر رہے ہو؟ آپ نے جناب والا اس کو ہر عائشہ اکرم خدا کے واسطے چھوڑ دو اس کو. خان صاحب ہمارا کام ہے میڈیا کا کوریج دینا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو انصاف دلانا. زیادتی کدھر ہوئی ہے؟ وہ سب ڈرامہ اس نے خود رچایا ہوا. ویڈیو چڑھا دیے بھئی آؤ جاؤ سب آ جاؤ میرے فیس میں آپ کے ساتھ ویڈیو چڑھاؤں گے، تو ظاہری بات ہے غلطی اس کی ہے. تو آپ کیوں اس کو ہر روز یہ عائشہ اکرم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ادھر سے جناب اقرار الحسن صاحب آ جاتا ہے، ادھر سے وہ دوسرا یاسر شامی آ جاتا ہے میری بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیا ہے؟ میں اگر وکیل ہوتا اس لڑکی کے خلاف میں خدا کی قسم میں کیس کر دیتا. یہ کوئی حرکتیں کرنے کی یہ کوئی طریقہ ہے؟ اسلامی ملک ہے. خان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز یہ فحاشی بند کر دیں، ٹک ٹاک بند کر دیں، پلیز بند کر دیں. یہ سب کچھ ڈرامے ہیں یہ سب.